دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقل سلیم ہے۔ سب سے بڑی نعمت کون سی نعمت ہے؟ عقل سلیم، صحیح سمجھ، ہدایت اللہ کی طرف سے۔ ہدایت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے، عقل سلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اللہ نے انسان کو سمجھ عطا فرمائی ہے، عقل کی دولت سے اللہ نے نوازا ہے، سمجھداری کی دولت سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن اگر اسے ہدایت نہیں ہے، عقل سلیم نہیں ہے، تو یہ عقل اور یہ سمجھ بیکار ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، بہت ہوشیار ہوتے ہیں، بہت چالاک ہوتے ہیں، بہت سمجھدار مانے جاتے ہیں دنیا میں۔ جیسے بینک کو لوٹنے والے، سمجھیں، بینک کو جو لوٹنے والے ہوتے ہیں، بینک کو لوٹنے سے پہلے پورا پلان بناتے ہیں بینک کو لوٹنے کے لیے، اور ان کی پلاننگ ایسی ہوتی ہے جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو اچھے اچھے لکھے پڑھے لکھے لوگ، اچھے اچھے انجینئر، ڈگری ہولڈرز ان کے پلان کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسی پلاننگ سے انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ بینک کا جو شٹر ہے، بینک کا جو گیٹ ہے، اس کے جو دروازے ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں، اس کا تالا بھی ویسے ہی لگا ہوا ہے، اس کے واچ مین بھی ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں۔ ذرا کم کر اور نہیں، یہ ادھر کا چلیں اوپر کا 2 منٹ یا 2 منٹ پہ تو یہ بینک کا شٹر بھی لگا ہوا ہے، گیٹ بھی لگا ہوا ہے، واچ مین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ ہے، مگر چوری کرنے والے نے چوری کر کے چلا گیا، ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈال کے چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلتا ہے تو ان کی وہ بھی جو چور ہوتے ہیں، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کی عقل ایسی ہوتی ہے کہ اچھے اچھے عقل مندوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ یہ کیسے کر لیا انہوں نے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ایسے چور کو کوئی عقل مند کہتا ہے؟ ایسے ڈاکوؤں کو کوئی سمجھدار کہتے ہیں کیا؟ حالانکہ اتنی سمجھ ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کوئی ان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ عقل مند ہے، دنیا میں ان کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سمجھدار ہیں، انہوں نے سمجھداری کا کام کیا، ایسا کوئی نہیں کہتے۔ بھی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صرف عقل ہونا یا صرف سمجھداری ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ عقل ہے، سمجھداری ہے تو وہ کامیاب ہے دنیا میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ نے صحیح سمجھ، عقل سلیم اللہ نے دیا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ عقل تو بچوں کو بھی ہوتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر کے یہاں ہوم ورک کرو،
گھر کے کام میں مصروف ہے، برتن دھونے میں یا پھر کچن میں پکانے میں۔ اب بچے ایک کمرے میں بیٹھ کر ہوم ورک کر رہے ہیں، ہوم ورک کرتے کرتے شرارت کرنا شروع کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، انہیں اس کے پن کو توڑا، انہیں اس کے پن کو توڑا، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ان بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ امی آ رہی ہے، ماں کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ پھر ایسے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں آ کر دیکھتی ہے تو ترس آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے، میرے بچے اسکول میں بھی پڑھے، یہاں بھی پڑھ رہی ہیں۔ ایسے صوفی بن جاتے ہیں بچے۔ اب یہ عقل مندی نہیں تو کیا ہے؟ اب تو موبائل کا زمانہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھوک ہڑتال کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں آج کل گھر میں؟ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، ہرگز کھانا نہیں کھائیں گے، ہرگز دودھ نہیں پئیں گے، موبائل میں کارٹون دیکھنے کے لیے، موبائل میں گیم دیکھنے کے لیے، کہ جب تک کارٹون نہیں دکھائیں گے، جب تک موبائل ہمارے ہاتھ میں نہیں دیں گے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بچے کر رہے ہیں اکثر، خود میرا بچہ بھی کرتا ہے۔ اب ماں باپ یہ سوچ کر کے کہ چلو کم سے کم بھوکا تو نہیں مرے، ایک دو لقمہ کھانا کھا لے بول کر مجبور ہو کر کیا کرتے ہیں؟ موبائل دے دیتے ہیں بچوں کو۔ یہ بھوک ہڑتال بڑے بڑے کمپنی میں کام کرنے والے ورکرز، بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازم، جاب کرنے والے، یہ لوگ اپنی سیلری کے لیے، اپنی مانگ کے لیے اپنی یہ بھوک ہڑتال کرتے ہیں۔ جیل میں جتنے قیدی ہیں وہ بھوک ہڑتال کرتے ہیں کسی مانگ کو لے کر۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ بڑے ہیں، لکھے پڑھے ہیں، انہوں نے دوسروں سے، اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ اپنی مانگ کو جو ہے پوری کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ بھوک ہڑتال کرو، تو کمپنی کا جو اونر ہے وہ تمہاری بات سنے گا، یا جو حکومت والے ہیں وہ تمہاری بات سنیں گے۔ یہ تو بڑے آدمی کرے تو سمجھ میں آتا، لیکن چھوٹا بچہ، ابھی بیبی سٹنگ LKG UKG کا بچہ، اس کو کس نے سکھایا؟ وہ کہاں سیکھ کر آیا کہ اپنی مانگ کرنے کے لیے بھوک ہڑتال کرو؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، خالی عقل اور سمجھ کا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ایسے دیکھیں تو ابو جہل کو لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے۔ ابو الحکم کا معنی حکمتوں کا باب۔ ابو جہل کے پاس ایسی عقل تھی اور ایسی سمجھداری تھی، اس وقت پورے عرب میں، پورے مکے میں جو فیصلے کورٹوں سے حل نہیں ہوتے تھے، جو فیصلے چودھریوں سے اور ان کے پنچایتوں سے حل نہیں ہوتے تھے، ایسے مشکل فیصلے ابو جہل کے پاس آتے، وہ منٹوں میں حل کر دیتا تھا۔ وہ جو فیصلے قاضیوں سے حل نہیں ہوتے تھے، جو مسئلے قاضیوں سے حل نہیں ہوتے تھے، ابو جہل منٹوں میں وہ ان مسئلوں کا حل نکال دیتا تھا، وہ فیصلے کر دیتا تھا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ان مثالوں سے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ صرف عقل اور سمجھ کا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ صرف عقل اور سمجھ کا ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عقل اور سمجھ کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ہونا، عقل سلیم کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور عقل سلیم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں عقل سلیم عطا فرماتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ لوگوں کے پاس کیا عقل کی کمی ہے؟ آپ بتاؤ، لوگوں کے پاس کیا ہوشیاری کی کمی ہے؟ ایسی ہوشیاری کرتے ہیں، ایسے صفائی کے ساتھ، ایکٹنگ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اچھے نمازی، اچھے سمجھدار عقل والے بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔
ہماری اماں بیمار ہیں، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ایسی ایکٹنگ کرتے ہیں وہ مکاری کے ساتھ، عیاری کے ساتھ. یہ فلموں میں ایکٹنگ کرنے والے ایکٹرز بھی فیل ہو جائیں ان کے سامنے. ڈراموں میں ایکٹنگ کرنے والے، ٹی وی میں، سیریل میں، پردوں میں ایکٹنگ کرنے والے، یہ بھی ان کے سامنے فیل ہو جائیں گے. دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. اماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارے امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کفن کے واسطے کپڑے نہیں، کفن کا انتظام کر دو، ذرا پیسے دے لو میں کفن لے لیتا. اب سامنے والا جو ایمان والا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر اس کے امی کے کفن کا انتظام کر دوں گا، کفن کا نام سنتے ہی انسان کا دل پگھل جاتا ہے، بیماری کا نام سنتے ہی انسان کا دل پگھل جاتا ہے. میں کسی کے مشکل میں مدد کروں گا، اللہ میرے مشکل کو آسان کریں گے. میں جو ہے کفن کا انتظام کروں گا، اللہ مجھے مرنے کے بعد ننگا ہونے سے بچائیں گے. میں کسی کے کفن کا انتظام کروں گا، اللہ مجھے سڑکوں میں، ہائی وے میں ایکسیڈنٹ کی موت مرنے سے اللہ میری حفاظت کریں گے. میں اس موتے کا انتظام کروں گا، اس کے کفن دفن کا انتظام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کل کے دن ایکسیڈنٹ میں جو ہے ایکسیڈنٹ ہو کر میرے جسم کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھریں اور پھر جو ہے اس پر لٹا کر میرے ہڈیوں کو توڑا جائے، مجھے پوسٹ مارٹم کیا جائے. ان تمام چیزوں سے اللہ میری حفاظت کرے گا. یہ ساری باتیں سوچ کر انسان اس سامنے والے کی مدد کرتا ہے، لیکن پتہ چلا وہ یوں لیا اور بھاگا وہ تو جھوٹ بول رہا تھا، دھوکہ. تو یہ جو دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دینے کے لیے جو عقل استعمال کر رہا ہے، اس نے کہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے؟ یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ اس کے پاس کون سا ڈگری ہولڈر ہے؟ لیکن عقل ہے. عقل کا استعمال کر کے تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. لیکن عقل ہے، لیکن اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، اسے یہ حی علی الصلاۃ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا. عقل ہے، سمجھ ہے، لیکن حی علی الفلاح کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے پہلے قارون کا انجام کیا ہوا، فرعون کا انجام کیا ہوا، حامان کا انجام کیا ہوا. حالانکہ فرعون کے پاس بھی بہت عقل تھی، قارون بھی بہت عقل مند تھا، حامان بھی بڑا سمجھدار تھا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا یہ ان عقل مندوں کو سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، لیکن عقل سلیم نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں صرف عقل مل جانا، صرف سمجھداری مل جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہدایت ملنا، اللہ کی طرف سے عقل سلیم ملنا. ورنہ دنیا میں کتنے کیسے عقل مند لوگ ہیں. یہ جو پلین ہے، ہوائی جہاز ہے، ہواؤں میں یہ اڑتے ہیں، فضاؤں میں یہ اڑتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں آسمانوں میں، فضاؤں میں یہ ہوائی جہاز ٹیک آف کر رہے، اڑ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جو پائلٹ ہوتا ہے اس کا کام صرف 10% ہوتا ہے، 10%. باقی 90% کام جو ہوتا ہے وہ جو ٹریفک کنٹرولر ہوتا ہے. ہر ایک ایئرپورٹ پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک اونچی عمارت ہوتی ہے، اسے ٹریفک کنٹرولر کہا جاتا ہے. وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ وہاں سے پائلٹ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ کتنی اسپیڈ سے جانا ہے، ٹیک آف کے بعد کتنی بلندی پر جانا ہے، کس سمت میں جانا ہے. وہ جو ٹریفک کنٹرولر ہوتا ہے وہاں سے وہ پورا کمانڈ کرتے رہتے ہیں پائلٹ کو، اس کے ہدایت کے مطابق وہ چلتے ہیں. اگر ان کی ہدایت نہ ہو تو پھر جس طرح زمین میں گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح فضاؤں میں پلینوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. یہ یہاں بیٹھ کر پورا ٹریفک کنٹرولر جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے اب ایک ہوائی جہاز بنگلور سے ٹیک آف کر رہی ہے، میسور کو اسے آنا ہے، تو ٹریفک کنٹرولر اسے بتاتا ہے
کہ کتنی سپیڈ سے جانا ہے، کتنی بلندی سے جانا ہے، کس لوکیشن پر جانا ہے، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ سارا کنٹرولر وہاں سے ہوتا ہے۔ اب ناسا کے جو سائنسدان ہیں، اب خلا میں جو چیزیں بھیجتے ہیں، سیٹلائٹ وغیرہ، جو اسکول میں پڑھے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے وہ سب جانتے ہیں، یہاں زمین پر بیٹھ کر وہاں جو خلا میں بھیجی گئی راکٹ ہے اور وہاں پر جو سیٹلائٹ وغیرہ بھیجے ہیں، اس میں کوئی خرابی آ جائے تو یہاں بیٹھ کر وہاں پورا ریپیری کر رہے ہیں۔ زمین میں بیٹھ کر فضا کی چیز کو وہاں خراب ہو گئی تو اسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ عقل ہے کہ نہیں ہے؟ عقل ہے، اور ایسی عقل ہے کہ ہماری عقلیں حیران ہیں۔ انسانوں کے پاس عقل ہے، لیکن یہ عقل ہدایت، میرے عزیز ساتھیوں، کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ یہ سمجھداری کا ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ عقل اور سمجھداری کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی ہے، عقل سلیم بھی ہے تو کامیاب ہے۔ اور ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ ورنہ میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، اپنی جان سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اگر کوئی خواجہ ابو طالب، چچا ابو طالب کے سامنے کہہ دیتا کہ کسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی دکھائی ہے تو فوراً میان سے تلوار نکالتے تھے کہ کس نے میرے بھتیجے کو، کس نے انگلی دکھائی ہے، میں اس کی خبر لوں گا۔ اتنی محبت تھی۔ چچا ابو طالب بے پناہ چاہتے تھے، لیکن جب انتقال کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، دنیا میں کسی کا احسان میں باقی نہیں رکھتا، میں سب کے احسان کا بدلہ، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، میں کسی کا احسان باقی نہیں رکھتا، سب کا احسان میں چکاتا ہوں۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے۔ وہاں پر اس وقت جو مکے کے کافر تھے، جو مشرکین عرب تھے، چچا ابو طالب نے ارادہ بھی کر لیا کہ میں کلمہ پڑھوں گا، لیکن انہوں نے دیکھا لوگوں نے کہ یہ تو کلمہ پڑھنے والے، تو لوگوں نے زور زور سے کہنا شروع کیا کہ موت کے ڈر سے بھتیجے کا کلمہ پڑھنے لگے، بزدل ہو گئے موت کے وقت، پوری زندگی اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے رہے، اب موت کے ڈر سے تم بھتیجے کا کلمہ پڑھ لو گے۔ جب لوگوں نے ایسی باتیں کہنا شروع کی، علماء نے لکھا ہے کہ بغیر کلمے کے دنیا سے چلے گئے۔ حالانکہ محبت بہت کرتے تھے نا، اتنی محبت، علماء نے لکھا ہے کہ چچا ابو طالب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ایک منٹ کی ان کی محبت کا پوری دنیا کے لوگ جو پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں مل کر اس ایک منٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی محبت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، اداس ہو گئے، چچا بغیر کلمے کی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے محبوب، اے میرے آخری نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ راستہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ آپ راستہ بتا سکتے ہیں کہ یہ مسجد کا راستہ ہے، یہ مندر کا راستہ ہے۔ آپ راستہ بتا سکتے ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ ضالین گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے، اس راستے پر چلنے کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے۔
تو میرے عزیز ساتھیوں، سیدھے راستے پر چلنے کی جو توفیق ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے یہ اپنے طرف سے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے یہ اللہ نے ہمیں اپنی طرف سے عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اور یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ ہدایت، یہ ایمان، یہ عقل سلیم جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے۔ آپ اندازہ کریں، فتح مکے کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بلال حبشی کا کیا مقام ہے؟ نہ گاؤں کے اعتبار سے کوئی ان کا مقام ہے، نہ خاندان کے اعتبار سے، نہ قبیلے کے اعتبار سے، نہ حسب نسب کے اعتبار سے، کسی بھی لائن سے آپ دیکھیں دنیا میں ظاہری اعتبار سے آپ ان کو کوئی نمبر ہی نہیں دے سکتے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن فتح مکے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیے کہ کعبے کی چھت پر چڑھو، کعبے کی چھت پر انہیں چڑھا کر وہاں پر اذان دلوائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو یہ بتائے کہ لوگوں دیکھو، معلوم کر لو کہ اللہ کے نزدیک اگر مقام ہے تو کعبے سے بھی بڑا ہوا مقام ایمان والے کا مقام ہے۔ ایمان والے کا جو مقام ہے وہ اللہ کے گھر کعبہ سے بھی بڑھا ہوا ہے اس کا مقام۔ کعبہ کیا ہے؟ پتھروں، اینٹوں اور گاروں سے بنا ہوا وہ گھر ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ لوگ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن طواف اس پتھروں کا نہیں ہوتا، ان اینٹوں کا، ان گاروں کا، ان غلافوں کا نہیں ہوتا، بلکہ اس جگہ پر اللہ کی جو تجلی اترتی ہے لوگ اس تجلی کا طواف کرتے ہیں، ان دیواروں کا نہیں۔ وہ غلاف جو لگے ہوئے غلافوں کا طواف نہیں ہے۔ اگر غلافوں کا طواف ہوتا تو پھر سال میں کئی مہینے میں غلاف بدلتے رہتے ہیں۔ ہم ہندوستان والے بھی غلاف کا ایک ٹکڑا لا کے یہاں لگا کے اس کا طواف کر لیتے ہیں، نہیں کرتے نا؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ غلاف، یہ کعبہ، یہ دیوار، یہ ایک نشانی ہے، وہاں پر اللہ کی تجلی اترتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ طواف کرتے کرتے اگر کسی کا منہ اور سینہ کعبے کی طرف ہو جائے تو یہ ادب کے خلاف ہے اور اس کا وہ چکر بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو طواف ہے یہ اس دیوار کو نہیں، اس غلاف کو نہیں، بلکہ وہاں پر جو اللہ کی تجلی اترتی ہے، اللہ کی اس تجلی کا طواف ہوتا ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ، سمجھدار لوگ بہت ہیں، عقل والے بہت ہیں، لیکن کامیاب وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت عطا کی، جن کو اللہ نے سمجھ عطا کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے مگر سنتے نہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ کیا گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دل ہے، آنکھیں ہیں، آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں مگر اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، یہ مطلب ہے۔ کان ہے مگر جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے تو سنتے نہیں، ان کے کانوں میں یہ آواز نہیں جاتی۔ زبان ہے، بولتے ہیں مگر جب بولتے ہیں تو سچی باتیں جب بولی جاتی ہے تو ان کو ان کا دل سمجھتا نہیں، ان کے دل میں یہ بات اترتی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دل ہے مگر سمجھ نہیں ہے، آنکھیں ہیں مگر بصیرت نہیں ہے، دیکھتے نہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود روز دیکھ رہے ہیں جنازوں کو اٹھتے ہوئے، دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے گناہ کم نہیں ہو رہے ہیں۔ آنکھوں سے جنازوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں۔
कानों से सुन रहे हैं कि कहां कहां कैसे कैसे हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ, मस्जिद की तरफ, इबादत की तरफ, जिक्र की तरफ आने को तैयार नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं है, होने के बावजूद भी नहीं है। सुनते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने शादी को नेमत बनाकर दिया था, लेकिन हमने उसे क्या बना लिया? अपनी ख्वाहिशात को दाखिल करके जहमत बना लिया। हम सुनते हैं रोजाना कि संगे की वजह से फलां घर जो है बर्बाद हो गया, मोहल्ला छोड़कर भाग गए वो। हम सुनते हैं कि संगे की वजह से, सूद की वजह से फलां घर की इज्जतें लुट गई, फलां घर वाले तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन उसके बावजूद दिल में समझ नहीं, दिल से मानता नहीं। इन्हें फिर जाता बैंक को लोन लेने, इन्हें फिर भेजता अपनी औरतों को संगे को। यानी आंखें तो हैं पर दिल में समझ नहीं है। ये गुमराही की अलामत है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब देख रहे हैं शादियों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जिस शादी में सबसे ज्यादा सादगी हो, जितना कम से कम खर्चा होगा, वो शादी में उतनी ही अल्लाह की रहमतें होंगी, अल्लाह की बरकतें होंगी। वो जोड़ा उतना ही खैर और बरकत और रहमत के साथ जिंदगी गुजारेगा, खुशियां उस जोड़े को नसीब होंगी। ये मेरी बात नहीं, मेरे बाबा की बात नहीं, दोनों जहां के आका जिनकी बात में कोई झूठ, जिनकी बात सच्ची है, दुनिया में सूरज मगरिब से निकल जाए ये तो हो सकता है, लेकिन प्यारे नबी की जुबान से गलत बात निकले ये हरगिज नहीं हो सकता। ये हम ईमान वालों का अकीदा है। आज तक पूरी दुनिया वाले मिलकर प्यारे नबी की एक बात को गलत साबित नहीं कर सके। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। प्यारे नबी की कोई बात गलत क्यों नहीं? इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं कि नबी अपनी जुबान से जो कहते हैं अपनी ख्वाहिश से नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की तरफ से कहते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, जो संगे को जाएगा, जो सूद में हाथ डालेगा, जो लोन में हाथ डालेगा, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमें यकीन नहीं है। हमें तो इतनी ख्वाहिश है, मेरा बिजनेस बढ़ाना है, मेरा घर बनाना है, मुझे मेरी बेटी की शादी करना है, मुझे तो तबाह बर्बाद होना ही है। कुछ भी बोले प्यारे आका, वो हदीस तुम्हें जुमा के बयाना में रख लियो, मस्जिद में रख लियो, हमारे घर तक लोनों को थोड़ी देर के वास्ते शरीयत को उठाकर रख दो। कुफरिया जुमले हैं ये, ईमान निकल जाता है दिल से। इससे कलमा पढ़ना जरूरी है। थोड़ी देर के वास्ते शरीयत हटा को रखो जी बाजू में, तो ईमान निकलगा उसके दिल से। अगर उन्हें कलमा नहीं पड़ता और फिर उसके बच्चे हुए तो हरामी बच्चे होंगे वो। ऐसे ऐसे जुमले जुबान से निकाल रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर गज्जा में ये हालात क्यों आए? संभल में ऐसा वाकया क्यों हुआ? ऐसे ऐसे मारे क्यों जा रहे हैं? अल्लाह को क्या बंदों पर रहम नहीं आता, उम्मत पर रहम नहीं आता? एक कुत्ता बच्चों को जन्म देती है, कुतिया, अगर उसके करीब से कोई इंसान गुजरे वो कुतिया चीखने लगती है, उस पर हमला करने आ जाती है। उसे अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत होती है। एक मुर्गी जब ठंड होती है तो अपने परों में अपने बच्चों को ले लेती है। कुछ भी जरा सा खौफ हो दुश्मन के हमले का, चील के हमले का, फौरन अपने बच्चों को जो है अपने पर के अंदर छुपा लेती है। वो चील इतना बड़ा है लेकिन उसे मारने की कोशिश करती है, बिल्ली को डराती है, इंसान गुजरे इंसान को डराती है, जख्मी करने की कोशिश करती है। इतनी मोहब्बत एक जानवर को अपने बच्चों से है, क्या खुदा को अपने बंदों से मोहब्बत नहीं है? जरूर है, लेकिन बंदों ने इतना दिल दुखाया है, बंदों ने इतनी नाफरमानी की है। ना नमाज की परवाह, ना बुरखे की परवाह, ना हिजाब की परवाह, ना सच्चाई की परवाह। इतना झूठ, इतना धोखा और इतने गुनाह, ना आंखों की हिफाजत, ना जुबान की हिफाजत।
اتنے گناہ بندوں نے کیے کہ پھر ایسے حالات. تو میں بتا رہا تھا شادی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. پیارے نبی نے فرمایا جتنا کم خرچہ ہوگا، جتنی سادگی کے ساتھ ہوگی، اتنا ہی برکت کا، رحمت کا ذریعہ بنے گا. کون ماننے کو تیار ہے؟ بولو کون ماننے کو تیار ہے اس بات کو، پیارے نبی کی اس بات کو؟ کون بھی نہیں. سب کیا کرتی؟ ایک دوسرے کا حوالہ دیتی. نہیں وہ بات پورا صحیح، لیکن ماحول ایسا ہوگا نا، کیا کرنا، کیا بھی چارہ نہیں ہے، کیا کرنا. غریب سے غریب بھی آج اس کے پاس بھی بہانے. کیا وہ زمانے میں صحابہ کے پاس پیسے نہیں تھے رہیں گا، صحابہ غریب تھے رہیں گا، ہمیں ویسا نہیں کرنے ہوتا با. ہمیں نوشوں کو ہیلی کاپٹر میں بٹھا کو لاتی، ہتھی کو بٹھا کو لاتی. منڈیا میں جو سب سے زیادہ قیمتی شادی محل ہے، سب سے زیادہ جس کا بھاڑا ہے، وہ شادی محل میں ہمیں اپنی بچی کا، اپنے بچے کا نکاح کر دی. شادی اللہ کی طرف سے بہت، یہ ناچ، یہ گانے، یہ فضول خرچیاں دکھاوے کے واسطے 10 رقم کے مٹھے، 10 رقم کے چیزاں، ویڈیو گرافی، یہ ڈیکوریشن، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت کیسے آئے گی آپ بتاؤ؟ ایسا کھلم کھلا ایمان والا، بھئی کوئی غیر آپ کی انسلٹ کرے تو آپ کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. آپ کا بچہ خود آپ کا انسلٹ کرے، آپ کی بیوی خود آپ کو انسلٹ کرے تو کتنی تکلیف ہوگی. جس کے لیے آپ کے دل میں محبت ہے، جس کے لیے آپ جیتے ہیں، جن کے لیے آپ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اتنی محبت ہے، اور وہ خود آپ کو دھوکہ دے، وہ خود آپ کو گالی دینے لگے، آپ سوچیں. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ نے شادی کو نعمت بنا کر دیا تھا، لیکن ہمیں اپنی خواہشات کو داخل کر کے اسے زحمت بنا لیا، اسے بے برکتی کا ذریعہ بنا لیے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ خالی عقل ہی نہیں، عقل، سمجھداری یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. عقل اور سمجھ کے ساتھ ساتھ صحیح سمجھ ہونا، حیال الصلاح کا مطلب سمجھ میں آنا، حیال الفلاح کا مطلب سمجھ میں آنا، لا الہ الا اللہ کے تقاضا سمجھ میں آنا، تقاضے کیا ہیں اس کے. جس کو یہ سمجھ میں آیا سمجھو وہ کامیاب ہے. ورنہ کتنی بھی عبادتوں کر لو، جیسے کہ ایک مفتی صاحب کے پاس، اچھا وقت زیادہ ہو رہا ہے، ایک مفتی صاحب کے پاس لوگ آ کر گاؤں سے لوگ آئے، آ کر مسئلہ پوچھے کہ حضرت ہمارے گاؤں میں جو کنواں ہے، اس زمانے میں کنویں سے پانی نکالتے تھے، اور کنویں میں چوہا گر کر مر گیا، پھول گیا، پھٹ گیا، مر گیا. اب اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو مفتی صاحب بولے ایک کام کرو، وہ 60 ڈول پانی نکالو، 60 ڈول، 40 سے 60 ڈول تک پانی نکالو، کنواں پاک ہو جائے گا. گاؤں والے گئے، جا کر 60 ڈول پانی نکالے، بعد میں پھر آئے، پھر آ کو پھر بولے حضرت نہیں، پانی میں ویسی بدبو آ رہی ہے، ووچ غلاظت ہے، تمہیں بولے نا 60 ڈول نکالو کر کو ہمیں نکال ڈالے، پھر بھی ویسی غلاظت ہے. تو مفتی صاحب بولے نہیں تمہیں برابر نہیں نکالے رہیں گا، جو اب جا کو گن کو نکالو. اب وہ گئے گاؤں والے، جا کو پھر 60 ڈول نکال کو پھر آ کو پھر وہ شکایت، مفتی صاحب پھر نکالے، ہمیں برابر گن کو نکالے، لیکن پھر بھی پانی میں ویسی بدبو ہے، ویسی غلاظت ہے. تو مفتی صاحب کو ڈاؤٹ ہوا. مفتی صاحب پوچھے اچھا وہ چوہے کو نکالے کیا؟ پوچھے وہ مر کو گرا تھا نا چوہا، وہ چوہے کو نکالے کیا؟ پوچھے. گاؤں والے بولے وہ تمہیں کام بولے نکالو کر کو، چوہا ہانچ پڑائے گا. ارے اللہ کے بندوں، چوہا ہانچ پڑ کو تمہیں پورے کنویں کا پانی نکالے تو بھی پاک نہیں ہوتا، پہلے چوہے کو نکالو. بالکل یہی ہمیں چاہتی ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، ہمیں چاہتی ہیں کہ اللہ کی رحمت آئے، لیکن ہمارے دلوں میں جو دنیا کی محبت ہے نا، اسے نکالنے ہمیں تیار نہیں. یہ دل میں ہے تو کیا ہے؟ فیشن کی محبت ہے، ایکٹروں کی محبت ہے، دولت کی، دھن کی، گھروں کی محبت ہے، جائیداد کی محبت ہے، بینک بیلنس کی محبت ہے. یہ دلوں میں خواہش ہے تو یہ کہ میں محلے میں سب سے بڑا دکھنا، میرے پاس سب سے اچھی گاڑی ہونا، میرے پاس سب سے اچھا گھر ہونا، میرا یہ جو دنیا کی محبت دلوں میں ہے نا، اس سے رہتے ہوئے یہ ہماری نمازیں بیکار ہے، یہ ہمارا ذکر، یہ ہماری تلاوت
یہ اسی وقت کام آئے گی، یہ اسی وقت نفع دے گی جب دل سے ہم دنیا کی محبت کو نکالیں گے، دل سے دنیا کی محبت نکالیں، ورنہ میرے عزیز ساتھیوں دل میں اگر دنیا کی محبت ہے، آب زمزم سے بھی دھو لیں تب بھی پاک نہیں ہوگا۔ پہلے دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں، اللہ نے جو ہمیں ایمان دی ہے اس ایمان کی قدر کریں، کلمے کی قدر کریں، برقعے کی قدر کریں، حجاب کی قدر کریں، اللہ نے حلال روزی کے جو طریقے بتائے اس کی قدر کریں، اللہ نے جو زندگی دی ہے ہر سانس کی قدر کریں، اللہ نے صحیح سمجھ دی ہے اس کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔